اچھا بھائی، بلا شبہ آپ کا پروگرام ایک انتہائی خوبصورت پروگرام ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے مجھ سے قبل خوبصورت دوستوں کو سماعت کیا، میرے بعد بھی یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا۔ سمی شاہ جی کے پاس حاضری ہوئی تھی، انہوں نے پھر عثمان میاں سے فرمایا، اور میں نالائق آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ تو حاجی افتخار کا بڑا پن ہے، ورنہ میں نالائق، میں نکما اپنی اوقات کو دیکھوں تو اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر بدنما داغ کے علاوہ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں، علم میں آپ مجھ سے افضل ہیں، میری جتنی تعلیم ہے اتنے لوگ برف کے پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ مجھ سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ میری اوقات تو 2 منٹ پہلے میرا ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، تو اسی میں نظر آ گئی ہے میں کتنے جوگا ہوں۔ یہ تو بلا ہو کا انتظامیہ کا، جنہوں نے بڑی جلدی سے گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ تبدیل کیا۔ گفتگو کے لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میں سورہ نمل کھول رہا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے، اور میں 87 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی میں 88 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی میں 99 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 90 نمبر آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ 4 آیتیں جب میں پڑھ کے ممبر چھوڑوں گا، میرے حلق سے قرآن نکلے گا، آپ کے سینے کو مدینہ کر جائے گا۔ دوبارہ گزارش سن لیں، سورہ نمل ہے، یہ 27واں سورہ ہے، اور 87 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوبارہ سنیں، یہ مائک نہ چلائیے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ ابھی نہیں کام چل رہا یار، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے قرآن پڑھنا ہے، پھر سے پڑھتا ہوں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ پروردگار آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اور یوما قیامت کے دن، ینفخو پھونکا جائے گا، فی الصوری سور کو جس دن پھونکا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت جس دن برپا ہوگی، جس دن سور پھونکا جائے گا، انتظامیہ میں سے ایک بندہ گلی میں جائے، جو بچوں کی آواز آ رہی ہے انہیں کہیں اذا قری القرآن، جب قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو اس کے درمیان اگر بندہ آپس میں بات کرے بھی تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو قرآن کی تعظیم کے لیے چپ کر کے قرآن کو سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، اللہ بھی قرآن کو سننے والوں پر رحم کرتا ہے۔ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، ہمارا ٹائٹل ذکر حسین ہے۔ ہماری محفل میں جو آیا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہے، کربلا والوں کا مہمان ہے۔ ہم بڑے غریب ہیں لیکن اپنے مہمان کا دل نہیں توڑتے، تو جب ہم اپنے کا دل نہیں توڑتے تو ہم زہرا کے لال کے مہمان کا دل کیسے توڑیں گے؟ آپ اتنی توجہ کریں کہ قرآن پاک کو پوری توجہ سے سنیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور یوم دن، يُنفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ سور،
اللہ فرماتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. وقت کیا ہوا ہے؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے 11:14. تھوڑے بندے ہیں جنہیں سمجھ آئی ہے 11 اور 14. چلو چھوڑ دیں، ڈیٹیل میں نہیں جانا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت برپا ہوگی. پروردگار تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جن بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ کچھ بندے ہیں جنہیں دیکھ کر تقریر کرنے کو دل کرتا ہے اور انہیں پیچھے بٹھا دیا. چلو نہ تواڈا ساڈا کو تعلق، نہ تواڈا ساڈا کو تعلق ہے. جنہیں تکنا ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. چلو بہرحال مجھے سائڈ پہ کر دیں تاکہ مجھے سارے، میں اس طرف آ جاؤں جی، میری کرسی اس طرف نہیں، مجھے نہیں پیچھے نظر آ رہے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا. پروردگار تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. من فی السماواتی، آسمان میں جو کوئی بھی ہیں، من فی الارض، زمین میں جو کوئی بھی ہیں، فَفَزِعَ، گھبرائیں گے سارے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کائنات گھبرائے گی. آپ کو پتہ ہے من فی السماواتی ہم الملائکۃ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں آسمان کے اندر. من فی الارضی ہم الجان والبشر وکل ذی حرکہ، تمام حرکت کرنے والے انسان، جن، بشر، سب کے سب. پروردگار فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. مولانا مجھے دیکھیں، پیچھے نہیں دیکھیں، میں پھر عرض کروں گا ادھر ادھر نہیں دیکھنا کسی نے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ من فی السماوات ومن فی الارض. کائنات گھبرائے گی جس دن سور پھونکا جائے گا. آگے ہے اللہ، آگے ہے اللہ. اللہ نہیں، گرامیٹیکلی دیکھیں تو اللہ جملے میں درمیان میں آ جائے تو استثناء کا کام کرتا ہے. استثناء کہتے ہیں جو بات آگے آئے گی وہ پچھلی بات کو الٹ دے گی. میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا سکا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ. اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، سب اللہ. جوانوں اگر اللہ نہ آتا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. اللہ آ گیا. اللہ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے قریب گھاٹا نہیں آیا کرتا. آپ نے دیکھا اللہ نے پچھلی بات کو الٹا اگلی بات کے ساتھ. میرا خیال ہے میری نالائکی کی وجہ سے بات اب بھی آپ کو میں سمجھا نہیں پایا. لا الہ کلمہ کفریہ ہے، کوئی لائق عبادت ہی نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ آگے ہے الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں پر اللہ تو ہے نا. اب یہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ جس نے کیا وہ ہے اللہ. مجھے نہیں لگتا میں بات سمجھا سکا. وما ارسلناک، نہیں مانا ہوگا ہم نے تو نہیں آپ کو بھیجا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں. اللہ رحمت للعالمین، مطلب آپ کے قدموں کے صدقے میں عالمین پر رحمت کرنی ہے، اسی لیے ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا وما خلقت الجن والانس، ہم نے تو بندے جن نہیں نہ بنائے، ہم نے بنائے نہیں بندے. اللہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں سمجھ جائیں کہ جہاں بھی اللہ آتا ہے درمیان میں اگلی بات پچھلی کو الٹ دیتی ہے. اب توجہ کریں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.
جس دن شور پھونکا جائے گا کائنات گھبرائے گی اللہ. اس کا مطلب ہے کوئی ایسے ہیں جو بالکل گھبرائیں گے نہیں. اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من شاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے. نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، مگر جس کو چاہا ہے اللہ نے جن کو چاہا ہے وہ نہیں گھبرائیں گے. ساری کائنات اللہ کو چاہتی ہے اس لیے گھبرائی ہے، لیکن جنہیں اللہ چاہتا ہے جیتے رہو. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کائنات قیامت کے آنے پر گھبرائے گی، لیکن جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ مسکرائیں گے. اچھا مالک تو پھر فرمایا وَكُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ، گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے، مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے. اب مالک یہ تو پکی بات ہے کہ ہم گھبرائیں گے، اب یہ بتا مسکرائیں گے کون؟ بھائی آپ قرآن کے ساتھ ہی ہیں، میں نے تو قرآن ہی پڑھنا ہے نا، مجھے تو شعر نہیں آتے، اور پھر اتنے بڑے نقیب کے سامنے شعر پڑھ کے میں نے بس تو نہیں نہ ہونا، اور ڈیفینیٹلی پیچھے کوئی سریلے نعت خواں بھی ہوں گے، اب میں بھی کان پہ ہاتھ رکھ کے سر لگا دوں تو شرمندہ نہیں ہونا مجھے. آپ توجہ کریں، میں آگے آیت پڑھوں. پروردگار یہ بندے کون ہیں؟ ایک آیت کو چھوڑتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے. مالک فرماتا ہے من جاء بالحسنتی، یہ جو میرے محبوب ہیں نا، یہ وہ بندے ہیں کہ جب میری بارگاہ میں آئیں گے نا، بالحسنتی، ان کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی ہوگی، ایک. اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، جس کے پاس بھی وہ ایک نیکی ہوگی اسے فوراً جنت دوں گا. مجھے اجازت دیں، میں آیت کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی آیت نہیں ختم ہوئی. نہیں مزہ آیا بھائی؟ سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے آپ نے. اللہ فرماتا ہے من جا، میں اللہ بتا رہا ہے میرے اللہ کے محبوب کون ہیں، اور وہ کون ہے جو قیامت والے دن مسکرائیں گے. مالک فرماتا ہے من جاء بالحسنتی، جب یہ بندے میری کچہری میں آئیں گے تو ان کے پاس ایک حسنہ ہوگی، ایک نیکی. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کمال ہے یار، آپ جیسا شہزادہ بندہ اگر گواچی گاں کی طرح ایسے اسے دیکھے گا تو میں قرآن کس کو سناؤں گا؟ بھائی پلک نہیں جھپکنی، میری طرف دیکھنا ہے ہر بندے نے. مالک تو پھر فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی وہ بندے ہیں جو قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس نا، اللہ عمر دراز کرے، اونچی بولے، ان کے پاس نا ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی. اچھا مولا اب مجھے اجازت دیں میں اگلی آیت پڑھوں. نوجوانوں آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو بات آگے چلنی ہے. مالک فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر یہ ایک گناہ لائے نا، ایک گناہ، ایک برائی، یعنی یہ ایک نیکی نہ ان کے پاس ہوئی، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں ملائکہ سے کہوں گا منہ کے بل انہیں جہنم میں پھینک دو. ساری زندگی دے کے ایک نیکی منگوائی تھی وہ بھی نہیں لا سکے. ٹھہر جائیں یار، مجھے سورہ طٰہٰ پڑھنے دیں، 20 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اٹھو اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو.
میں قرآن پڑھ رہا ہوں جناب والا. اٹھو اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو, اپنی گھر والی کو نماز کا آرڈر کرو, اپنی اولاد کو نمازی بناؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز پر پکے ہو جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اوے اگر تمہارا سارا ٹبر نمازی ہو جائے, رزق میں برکت کا وعدہ میں کر لے. اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے. نماز اچھی نہیں بولے, نماز ایک نیکی ہے. رک جاؤ, سورہ بقر پڑھ رہا ہوں, دوسرا سورہ ہے, اور 183 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنوں, رمضان کا مہینہ اگر آ جائے تو روزے رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. روزہ بھی ایک نیکی. جیتے رہو, اللہ تمہاری عمر دراز. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. گھر میں خرچ چل رہا ہے, کرایہ ہے آنے جانے کا, پروردگار ہے تو میرے گھر آؤ, آ کے حج کر لو, یہ بھی ایک نیکی ہے. پروردگار سمجھ آ رہی ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ, میرا حبیب مالدار غلاموں کے مال میں سے زکوٰۃ کو وصول کرو, اس لیے کہ زکوٰۃ بھی ایک نیکی ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اپنے چاچے کا حیا کرو, مامے کی عزت کرو, اپنے رشتہ داروں کے رشتوں کی قدر کرو, یہ بھی ایک. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. رات کو سونے سے پہلے ماں کے پاؤں دبا لو, باپ کو دودھ کا گلاس پلا لو, یہ بھی ایک نیکی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. میں تمہیں کثرت سے برکت کے دروازے تم پر کھول دوں گا. اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا بھی ایک نیکی ہے, ماں کی سیوا کرنا بھی ایک نیکی ہے, باپ کی عزت کرنا بھی ایک نیکی ہے, زکوٰۃ دینا بھی ایک نیکی ہے, نماز پڑھنا بھی ایک نیکی ہے, حج کرنا بھی ایک نیکی ہے. پروردگار پھر اللہ فرماتا ہے نہیں, میرا محبوب وہ ہے جو ایک وہ نیکی لے آئے جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے. نہیں مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اور فرمایا انبار لگا دو نیکیوں کے, لیکن اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو میں ساری نیکیاں نہیں. مجھے نہیں سمجھانا آ رہا, رک جاؤ, مجھے سورہ الکہف کھولنے دو. 18 نمبر سورہ ہے. میں 103 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 104 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 5 6 7 8 9 10. اب 10 پہ سورت ہی ختم ہو گئی ہے, یہ ابھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہاں سے 11ویں آیت کو لے کر؟ نہیں مزہ آیا یار. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو ذرا. قبلہ رضوی صاحب اللہ فرماتا ہے بسم اللہ بسم اللہ, جیتے رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اللہ عمر دراز کرے بیٹا, آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے, آپ کے گھر بار کی خیر ہو. کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کل محبوب ما ینطق کی پاک زبان کھول کے ارشاد فرما. حل کیا, نون ہم, نبئو خبر دیں, کم تمہیں. محبوب ان سے پوچھو اگر یہ کہیں تو ان کو بتائیں, ان کو بتائیں. اوے اللہ پہ فرماندہ حبیب انہوں پوچھ جے آنکھ ہوتے دسیے. میں منت کرتا ہوں سورہ فاتحہ ہم سے پوچھ کے بھیجیے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن بھیجنے والے ربا آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ قدرت کی آواز آتی ہے زمانے والوں, سارا قرآن تم نے وصول کیا لیکن یہاں بڑے بڑوں کے پیٹ میں درد ہونا ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں جے وٹ نہیں پیندا تے دسیے. اگے تے دھیان کرنا سے کہ نہیں کرنا, ہون تے پوری توجہ کرو گے نا. مالک آرڈر کر فرمائے بالاخسرین اعمالا. عملوں کا انبار ہے, عملوں کا انبار. یہاں سید نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کے برابر نمازیں ہیں. پہاڑوں کے ابو سعید خدری کے حوالے سے وہ حدیث لائے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر نمازیں ہیں, پہاڑوں کے برابر روزے ہیں, پہاڑوں کے برابر اعمال صالحہ ہیں, لیکن بالاخسرین پھر بھی نقصان میں ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا.
गुमान करते रहे, हिसाब करते रहे कि वो बड़ी नेकियां कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ी कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहाबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। क़यामत के दिन इनके लिए कोई वजन के लिए कोई मीज़ान कायम नहीं किया जाएगा। यानी ये आए हैं, इन्होंने फरिश्तों से कहा है तोल दो नमाजें, तोल दो रोजे, तोल दो हज, हमारी बड़ी नमाजें हैं, तोलो फरिश्तों तोलो। अल्लाह फरमाता है मलाइका पीछे करो मेरी तरकड़ी से, ये गंदी नमाजें हैं, मुर्दार नमाजें, मुर्दार अमाल हैं। मालिक फिर फरमाया मेरे मलाइका जी हाबितत अमालुहुम, जला दो इनकी सारी नमाजें, रोजे जला दो, हज जला दो, और ज़ालिका जज़ाअहुम जहन्नमु, और इन्हें उठाओ और जहन्नम में फेंको। परवरदिगार बंदे नेक है? फरमाया हाँ। बंदे नमाजी हैं? फरमाया हाँ। बंदे हाजी हैं? फरमाया हाँ। अल्लाह हाजियों से ये सलूक कौन करता है? कुदरत की आवाज आती है मलाइका मर गए नेकियां करते करते, लेकिन वो एक नेकी नहीं लाए जिस पर जन्नत का फैसला हो। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। वो एक नेकी नहीं लाए जिस पर जन्नत का फैसला होगा। नहीं मुझे नहीं समझाना आ रहा यार। अच्छा ठहरो यार, आलिम सुन्नियों का हो या शियों का हो, देवबंदियों का हो या अहले हदीसों का हो, हर मकतबा फिक्र का आलिम नमाज के बाद मुक्तदियों की तरफ मुंह करके एक दुआ बोलता है, और दुआ भी कुरान की आयत है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। अब अगर कोई मौलवी दुआ करे, उसे कहना किबला उठो पानी पिलाओ, मैं तुम्हें एक नेकी देता हूं, तुम मुझे पानी पिलाओ तुम्हें नेकी मिल जाएगी। उठो जो घर खाना पका है वो मुझे खिला दो कि नेकी मिल जाएगी। उठो ना उठ के नेकियां करो, वो मौलवी भी कहेगा चुप कर, वफिल आखिरती हसना, ये ऐसी नेकी है जिसके बगैर मेरी खबर भी रोशन नहीं होने वाली, मुझे दुनिया में भी चाहिए और आखिरत में भी चाहिए, और ये अमल से नहीं मिलती, ये आती ना रब के करम से मिला करती है। भाई बोलो जिसे अच्छा नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं बात समझा नहीं रहा। अच्छा देखिए मैं गुजारिश करता हूं, एक नेकी नहीं, मजा आया, एक नेकी। अच्छा मुझे सूरह मुल्क याद आ रही है, 67 नंबर सूरा है, मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, आप चुप हैं फिर मैं घर जाके पढ़ लूं। नहीं जिसने यहां सुननी है मिलकर सुभान अल्लाह कहने सब। अच्छा वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरी इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू में वाओ और अलिफ है जमा की अलामत। आमिलू ये बताता है कि दीन किसी एक अमल का नाम नहीं, दीन है अमलों का मजमुआ। यहां बड़े अमल चाहिए, बड़े अमल। अच्छा मालिक, लेकिन मेरे बच्चों मेरे दोस्तों मुझे देखो, सूरह मुल्क है, 67 नंबर सूरा है, और अभी दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम ahsanu आमिलू नहीं, आमिलू नहीं, क्या है? अमला, अमला। अब आयत का तर्जुमा सुनो, अल्लज़ी वो मैं अल्लाह हूं, अल्लज़ी वो मैं अल्लाह हूं, खलक़ल मौता जिसने मौत को पैदा किया, वल हयाता और जिंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम ऐसे नहीं पैदा किया, तुम्हारे इम्तिहान के लिए पैदा किया। और वो इम्तिहान क्या है? अय्युकुम कौन है तुम में से। जब मेरी कचहरी में आए तो क्वांटिटी की बात नहीं मैं करूंगा अल्लाह, यहां मैं आपसे कहूंगा ahsanu अमला, एक ऐसा अमल ले आना, एक अमल, एक अमल। देखिए मुझे अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं, भूल गए हैं, भूल गए हैं, नहीं याद है, नहीं याद है। तेरा ना किए तेनू कल्ले नू दानियाल गड्डी जाके सुना के जावांगा अल्लामा इकबाल दा शेर, बाकी मजमा चुप रह गया, नहीं पढ़ूंगा, नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा यार, चुप रह गए। अच्छा एक मिनट मौका दो, अभी नहीं, अभी नहीं, वो वक्त जाया हो गया है आपका, वो वक्त जाया हो गया है आपका। मैं आपसे उर्दू पढ़वाना चाहता हूं। 70 नंबर आयत मैंने खोली है, 70 नंबर आयत है,
70 नंबर आयत है, ये 70 नंबर आयत है ये, ठीक है। सूरह फुरकान है, 25वां सूरा है। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन व आमिला अमलन सालिहन। सुभान अल्लाह। ये बैठे रहे नहीं, ये क्या लिखा है? ये अच्छा काम किए, अच्छा काम किए, अच्छा एक अच्छा अल्लाह अकबर, एक अच्छा काम। अच्छा, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनाती। तो ऐसे लोगों ने कि गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। वाह 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 वाह। रुक जाओ बेटा, मैं देखता हूं हुसैनियत को, कुरान से देखता हूं, जरा सांस लो, मैं बताता हूं हुसैनियत क्या है, जरा सांस तो लो। मैं फिर पढ़ता हूं, मेरे बच्चे आपस में बात करोगे, मेरे मुजरिम हो जाओगे। मेरी तरफ देखो मेरा बच्चा, फिर देखो मुझे, मैं पढ़ना चाहता हूं। मन ताबा व आमना व आमिला आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनाती। अल्लाह फरमाता है, अब कोई गुनाहगार मेरी कचहरी में आया और मलाइका ने तायीद की बड़ा गुनाहगार है, और उसकी किताबे जिंदगी मेरे सामने खोल के रखी। हर गुनाह, हर पल्ले पे गुनाह, हर पढ़ने पे गुनाह था, और गुनाह से बड़ी किताबें जिंदगी थी। मैं अल्लाह ने किसी फरिश्ते से नहीं कहा, मैंने फरिश्तों पे नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने कुदरत वाला हाथ उसके आगे किया और उसके हर गुनाह को नेकियों में बदला। और फिर मैंने फरमाया, मलाइका इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों पूछते हैं, अल्लाह ये क्या है? मैंने जवाब दिया है, मलाइका बड़ा गुनाहगार है लेकिन जन्नत वाली नेकी ले आया। जन्नत वाली एक नेकी ले आया है। मुझे इजाजत दे, मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं। नहीं, मेरी तकरीर नहीं शुरू हुई अभी तक। ये कौन सी नेकी है जिस पर जन्नत का फैसला हो रहा है? अब मुझे आप कहें तो मैं अल्लामा इकबाल पढ़ूं? अल्लामा इकबाल ने कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी, जिंदगी अमल से। अगर वहां कोई मौलवी होता तो कलंदर लाहौरी से कहता, अमलों से जिंदगी बनती है, अमलों से जिंदगी बनती है। चूंकि वो वली था, उसकी कुरान पर पूरी स्टडी थी, वो कुरान को जानता था, वो समझाना चाहता था कि सारे अमल वाले आएंगे लेकिन अल्लाह अमलों को आग लगा के अमल वालों को जहन्नुम में फेंक देगा अगर वो एक अमल ना लेकर आया। और अगर वो एक अमल आ गया, देखे मैंने 18 तफसीरें ईमानदारी से इस एक नेकी की तलाश में पढ़ी हैं। 18 तफसीरें पढ़ने के बाद मुझे कुरान खोलकर वो एक नेकी जब सामने आई। अब दुनिया में कोई आलिम अगर मेरी तकरीर सुनेगा तो वो कहेगा, शाह साहब ने कुरान की तफसीर कुरान से की थी, वो एक नेकी कौन सी है? आप कहो तो मैं कुरान पढ़ना शुरू करूं। आप सुन्नी हो, आप शिया हो, आप देवबंदी हो, आप अहले हदीस हो, आप कुछ भी हो, सुनो वो एक नेकी कौन सी है। अल्लाह ने उस एक नेकी को सूरह अशूरा में बयान किया। ये 42 नंबर सूरा है और 23 नंबर आयत में इस एक नेकी को बयान करते हुए अल्लाह बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नहीं, मुझे मजा नहीं आया, मुझे नहीं मजा आया, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा इल्लल मवद्दता फिल। आप चुप बैठे हुए हैं यार? नहीं, जिसे यहां तक समझ आ गई उसे तड़पना चाहिए था। मैं तीसरी दफा पढ़ूंगा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
جو بندے چپ ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا من ربنا آتنا فی الدنیا حسنا من یقترف حسنا. دیکھیں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. پھر سے کہنا چاہتا ہوں یرا من جاء بالحسنا وہ ایک نیکی لے کر آئیں گے. اللہ فرمائے الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنا. میں تقریر چھوڑ کر بھی چلا جاؤں تو پورا مجمع تقریر تک پہنچ چکا ہے. اب مجھے اجازت دیں تو میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہا جائے گا. اب قبلہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں قربہ ہے علی. اب بات کریں گے مجھے تکلیف ہوگی قبلہ. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اسی لیے میں کہتا تھا آپ آگے بیٹھو آ کے. قربہ ہے علی. آپ ٹھنڈا بولے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں قربہ ہے علی. مجھے نہیں مزہ آیا میں پھر پڑھ رہا ہوں قربہ ہے علی. قربہ ہے فاطمہ. جتنا بڑا نام سیدہ کا سمجھتے ہو اتنا بڑا سبحان اللہ کہو بیٹھ. قربہ ہے حسن. قربہ ہے حسین. قربہ ہے پنجتن پاک. قربہ ہے نبی کی آل. اب میرا اللہ بولا ذالک الذی یبشر اللہ. کریں گے ترجمہ؟ اچھا رہنے دے. ذالک الذی یبشر اللہ. ذالک الذی یبشر اللہ. اللہ فرماتا ہے آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. زبان کاٹ کے تلی پہ رکھو. میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں اگر کوئی ترجمے میں غلطی کرے تو. ذالک الذی یبشر اللہ. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. پانچتن پاک کا ذکر خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. ایک بندہ غور نہیں کر رہا اللہ نماز نہیں پڑھتا آل محمد کا ذکر کر رہا ہے. اللہ روزے نہیں رکھتا آل محمد کا ذکر کر رہا ہے. اللہ حج نہیں کرتا ہم سے کرواتا ہے آل محمد کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ساری عبادتیں ہم پہ چھوڑی ہے ایک علی کا ذکر بھی ہم پہ چھوڑ دے. فرمایا نمازیں آسان ہیں علی کا ذکر مشکل ہے. بندوں پہ نہیں چھوڑ رہا. بندوں پہ نہیں چھوڑ رہا. اللہ 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 ہو کر علی علی کر رہا ہے. نہیں ذالک الذی یبشر اللہ. آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا تھا نہیں اللہ نے دی تھی نہیں اللہ دیتا ہے بتا کے اس نے کہا میں آج بھی علی علی کر رہا ہوں. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں اللہ تو علی علی کرتا ہے. فرمایا میں آل محمد کا ذکر کر رہا ہوں. پروردگار تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تم علی علی کرو تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. نہیں چھوٹے مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہوں اٹھ کے کھڑے ہوں اٹھ کے کھڑے ہوں. دوبارہ نعرہ لگائیں میں دیکھوں کون چپ رہتا. ذالک الذی یبشر اللہ. آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے. علی کا ذکر خوشخبری ہے. علی کے ذکر پہ خوش ہونا ہے. ٹھنڈے رہ گئے ہو یارا. اللہ کیا کہہ رہا ہے جی یہ آل محمد کا ذکر کیا ہے تو خوش ہو جاؤ نا. پھر جب اللہ کہے کہ خوشخبری ہے پھر خوش ہو جاؤ نا. پریشان کیوں ہیں بندے علی علی پر؟ بھائی جب علی کے ذکر پہ خوش ہونا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تم پریشان ہو علی نہیں. یہ میں اس مائک سے رک جاؤ. بیٹا بیٹا بات سن. بہت بڑی خوشخبری بھی ہونا تو بندے خوش نہیں ہوتے اگر دینے والے پہ شک ہو.
آپ کے MNA MPA کا مجھے نہیں پتا، کوئی اچھے لوگ ہوں گے، میں نہیں جانتا، میں مثال دے رہا ہوں، شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، کل یہاں اعلان کرتا ہے کہ موٹر وے کا انٹرچینج اپنے گاؤں سے نکالوں گا، تو آپ ہنس کے کہیں گے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عادت ہے اس کی. آپ خوش نہیں ہوئے کیونکہ دینے والے، خوشخبری دینے والا ٹھیک نہیں ہے، خوشخبری دینے والا ٹھیک نہیں ہے، خوشخبری دینے والا اگر ٹھیک نہ ہو میں کیسے آگے پڑھوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں لفظ بدلتا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں دے سکے، میں پھر عرض کرتا ہوں اگر دینے والا نیک ہے، شریف ہے، ہاتھ بھی پڑتا ہے، وزیر بھی ہے، انٹرچینج نکال بھی لے گا تو آپ خوش ہوں گے، شاہ کوٹ سے نکلیں گے اور گاؤں سے آ کے اتریں گے، میں خوش ہو جاؤں گا، موٹر وے پہ چڑھوں گا، گاؤں میں آ کے اتر جاؤں گا. لیکن جن کے ساری مکان، کوٹھیاں، بنگلے اس میں آگے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا، وہ تو خوش نہیں نہ ہوں گے. جتنی بڑی مرضی خوشخبری ہو، بندے خوش نہیں ہوتے، یا دینے والے پر شک ہو، یا ذاتی کوئی نقصان ہو رہا ہو، یا ذاتی. اللہ کہتا ہے آل محمد کے ذکر پر خوش ہو جاؤ. اب جو بندے علی کے ذکر پر پریشان ہیں، یا تو انہیں اللہ پہ شک ہے، یا علی کے ذکر سے ان کا کوئی اپنا ہی بیڑا غرق ہو گیا. جس کا علی کے ذکر میں نقصان نہیں وہ سبحان اللہ کہہ لو. کوئی مسئلہ ہے؟ میں آگے پڑھوں. ذالک الذی، میں ایک نیکی تلاش کر رہا ہوں. دیکھیں میں بڑا عالم، میں عالم تو ہوں ہی نہیں، میں عالم تو نہیں جو 15-20 موضوع لے کر چلوں. میں تو ایک نلائق سا طالب علم ہوں، ایک جملہ لے کے چلا ہوں، صبح تک کہوگے اسی جملے پر قرآن پڑھوں گا. لیکن جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سینہ تان کے سبحان اللہ کہتے آؤ. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ 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 عبادہ. بندوں اپنوں کو یہ پھر کہیں میں انہوں آکھے سے گڑی جو نا چشمہ لے کے بندوں تو ہم تے پتہ ہے میں تقریر تو بندوں سوری آندہ یاد رہے بندوں انہوں یاد رہے بندہ اپنوں کو اپنوں کو اپنوں کو اپنوں کو اپنوں کو اللہ علی کا ذکر غیروں سے نہیں کر رہا. واہ 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 واہ. اللہ علی کا ذکر غیر، بس آپ ترجمہ پڑھیں اس میں، اللہ علی کا ذکر غیروں سے نہیں کر رہا. میں پھر آخلا اے جننے بندے بیٹھے نے اللہ دے اپنے نے. ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے. نہیں یا اللہ داڑھی نہیں رکھی، فرمایا سید ہے پھر بھی میرا اپنا ہے. یا اللہ نماز نہیں پڑھ کے آیا، فرمایا میرا اپنا ہے. یا اللہ نالائق ہے، فرمایا میرا اپنا ہے. پروردگار اپنا کیوں کہا ہے؟ فرمایا جو حسین کے ذکر پر خوش ہو وہ میرا اپنا ہے. مجھے اجازت دے میں آگے قرآن پڑھنا چاہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. سارا مجمع بولو آمنو. بد نصیب زبان چپ رہے گی پھر کہو آمنو. اللہ نے آمنو کے ساتھ آل محمد کا ذکر کیا. اب ہمارے اہل تشریف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مومنوں کی مجلس ہے، مومن ہم ہیں، آمنو ہم ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی سارے کہتے ہیں باقی سب مشرک ہیں، آمنو ہم ہیں. ہمارے دیوبندی دوست جو کہ بڑے پیار والے ہیں، بسترے اٹھا کے چلتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنو تو ہم ہیں. دیکھو میرے دوستو، اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنو. یہ لفظ آمنو ہے، یہ میرے سامنے ہے، الف میم نون واو اور الف، الف میم نون واو اور الف بنتا ہی 5 سے ہے. چپ رہ گئے ہو یار، آگے کیوں بیٹھے تھے تم لوگ؟ بنتا ہی 5، بنتا ہی 5 سے ہے، بنتا ہی 5 سے ہے، بنتا ہی 5 سے ہے. الف پر کھڑی زبر ہے، میم پر زبر ہے، نون پر پیش ہے، واو پر جزم ہے. اگلا الف نہ زیر رکھتا ہے، نہ زبر رکھتا ہے، نہ شد رکھتا ہے، نہ مد رکھتا ہے، نہ جزم رکھتا ہے. لکھنے میں آ رہا ہے، اعراب میں نہیں آ رہا. پتہ چلا لکھنے میں 5 ہوں، پڑھنے میں 4 ہوں، جہاں 4 ہوں وہاں 5 ہوں.
ٹھنڈا بولے ہو یارا، ٹھنڈا بولے ہو. جہاں 4 ہوں وہاں 5 ہوں. اللہ آل محمد کا ذکر ان سے کرتا ہے جس دل میں 5 تن کی محبت ہو اور نبی کے 4 یاروں کا حیا ہو. بھئی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے اچھا رک جاؤ. آمنو میں پہلے الف آتا ہے، 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 پہلے الف آتا ہے. جسے سمجھ آئی جلدی بات کرو میں آگے پڑھوں. پہلے الف آتا ہے. آمنو میں فوراً بعد علی کے میم آتا ہے. پتا چلا اللہ کو مانو، مصطفیٰ کو مانو، آگے نون آتا ہے. سارے نبیوں کو مانو، آگے واو آتا ہے. اب میرے ولیوں کو مانو. اب غوث کی 11ویں پکاؤ، فرید کی شکر کھاؤ. اگلے الف کوئی ولی تک آئے، ولی اسے اللہ سے ملاتا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اللہ آل محمد کا ذکر اپنے ان بندوں سے کرتا ہے جن میں 5 تن کی نوکری ہے، 4 یاروں کا حیا ہے. وہ غوث کی 11ویں بھی پکاتے ہیں، فرید کی شکر بھی کھاتے ہیں. مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. 11:14 پر بات شروع ہوئی ہے. کیا وقت ہو گیا؟ ممبر چھوڑنے کا ٹائم آ گیا. اچھا ابھی 10 منٹ یہاں پہ اور 24 منٹ اور پڑھوں گا. 24 منٹ بعد ممبر چھوڑ دوں گا. آپ چپ ہیں، 24 منٹ ضائع نہ کریں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے آل محمد کا ذکر ہے، عاملوا الصالحات، عاملوا الصالحات. آل محمد کا ذکر ہے، عاملوا الصالحات. رضوی صاحب اللہ فرما رہا ہے پاک گھر کا ذکر ہے، بندے پاک چاہیے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. سورہ نجم ہے، 22ویں آیت ہے، 53 نمبر سورہ ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تم جس دن، پلید تھے اس دن بھی، اور پیدا ہونے کے بعد تم نے ماں کو پلید کیا 40 دن کے لیے. جہاں تمہاری ولادت ہوتی ہے وہاں تو کمرہ پلید ہو جاتا ہے. بچہ کا کمرہ ہے، عبادت باہر جا کے کی جائے گی. جہاں جناب پیدا ہوتے ہیں وہاں تو ماں پلید ہو جاتی ہے. لیکن جس گھر کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں جس گھر کے کمرے میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اسے تو کعبہ سجدہ کرتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، میں آگے چلنا چاہوں. اسے تو کعبہ سجدہ کرتا ہے، اور یا اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے یا اس کے بھائی کے لیے کعبہ پھٹتا ہے. اندر علی پیدا ہو تاکہ سمجھ آئے جہاں علی آئے وہاں فرشتے بھی آ کے طواف کرتے ہیں. اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اتنا پاک گھر ہے، ماننے والے بے غیرت کہاں سے آ گئے؟ یہاں ماننے والے بھی نمازی ہونے چاہیے. تمہارا علی سے کوئی تعلق نہیں اگر تم نے عشاء نہیں پڑھی تو. تمہارا حسین سے کوئی تعلق نہیں اگر تم موبائل پر گندی عورتیں دیکھتے ہو تو. تمہارا نبی کے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تمہاری آنکھوں میں حیا کی دولت نہیں آئی تو. اگر کسی کی جوان بیٹی دیکھ کر تمہیں اپنی بیٹی نہیں لگی، تمہارا اے علی. اس ذات کو کہتے ہیں اگر زمین پر بھی آئے تو کسی بندے کے گھر نہیں آتا، اللہ کے گھر آتا ہے. ضائع کر دیا تم نے جملہ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ کے گھر آتا ہے، کعبے میں آتا ہے، کعبے میں آتا ہے. قیامت تک آنے والے آدم کے بچوں کا دل کرے نا یہاں علی آ جائے، یہاں علی آ جائے، یہاں علی آ جائے، یہاں علی آ جائے. اسے کعبہ کرو علی آ جائے گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور آگے ہے کل. آگے کیا ہے؟ کل کا کیا معنی ہے؟ جی بیٹا مولانا شابش، آپ کا نام کیا ہے؟ غلام شبیر صاحب. کل
فرما دیجئے۔ اللہ میں کیا فرماؤں؟ اللہ فرماتا ہے حبیب جو بات میں اللہ نے شروع کی ہے نا، آدھی کو کر دی ہے، میری مرضی ہے کہ اس سے آگے آپ کرو۔ اللہ میں محمد نے کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا حبیب جب میں نے تیری بیٹی کا ذکر شروع کیا ہے نا، جب میں اللہ نے فاطمہ کا ذکر شروع کیا ہے نا، تو اب میری مرضی یہ ہے کہ آدھا کو میں نے کر دیا ہے، اس سے آگے علی علی آپ کی زبان سے سننا چاہتا۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ تو اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں، ہم سارے کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ سے بات کر لیں، اللہ تیرے اوپر یقین ہے، تو نبی کو درمیان میں نہ ڈال، ساری بات جو شروع کیا ہے کر دے پوری۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ آدھی میں نے کرنی ہے، آدھی نبی سے کروانی ہے۔ اچھا اللہ اگر تیری مرضی ہے کہ نبی سے سننی ہے تو درمیان میں سے کل نکال کر آیت کے شروع پہ کل لگا کے ساری نبی پہ چھوڑ دے، ہم ساری نبی کی زبان سے سن لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، علی کا ذکر ہے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ نہیں میں چل سکتا آگے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ ساری زندگی گزر گئی آپ کو اس آیت کو سنتے ہوئے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ بندے چپ بیٹھے ہوئے۔ اچھا میں اگلا جملہ دیکھتا ہوں، اگر یہ بول پڑے تو اس سے آگے پڑھوں گا۔ دیکھو اگر ساری نبی سے کرواتے نا اللہ بادشاہ، ساری نبی سے کرواتا علی کا، علی کی ساری بات اگر نبی سے کرواتا تو آپ کے مولویوں نے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنا تھا نبی کا اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے نا، اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے نا۔ اللہ فرمائے اسی لیے یہ علی کا ذکر آدھا نبی کریں گے آدھا خدا کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ اگلا جملہ کون پڑھے گا؟ آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، تاکہ قیامت تک آدم کی نسلیں جب قرآن کھول کر پڑھے انہیں سبق مل جائے آل محمد کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ اب علی علی کون کریں گے؟ اور نہیں نبی پاک، آرام نہ بو تسی، نبی پاک کریں گے۔ کون کریں گے؟ اونچی بولو، کون کروا رہا ہے؟ کن سے؟ کیا مزہ آ گیا؟ اب نبی وہ ہیں کہ وما ینطق عن الہوا، لب نہیں کھولتے اپنی مرضی سے، اللہ پہ چھوڑ کے فرمایا نہیں مالک تو بتا دے میں محمد علی کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ تو جبرائیل سے کہا جا کے میرے حبیب سے کہے پہلا جملہ کہنا ہے لا اسألکم، ترجمہ کرو، مولانا ترجمہ کرے لا اسألکم، شاباش جی، اللہ عمر دراز کرے، اونچی بولو جی، میں تم سے کم کا معنی تم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہی ترجمہ ہے، یہی ترجمہ ہے۔ اب مجھے دیکھو علی کا ذکر تھا، نبی نے کرنا تھا، اللہ نے کروایا ہے، یہاں سے کروایا ہے لا اسألکم۔ حبیب سب سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے اوے میں محمد ہوں، مانگنے والا نہیں۔ جملہ چھوٹا تھا، چھوٹا جملہ تھا نا، بندے ٹھنڈے رہ گئے ہیں۔ میں پھر سے پڑھوں نا، میں پھر سے پڑھوں، یہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اوے میں مصطفیٰ ہوں، مانگنے والا نہیں۔
نہیں میں نہیں آگے چلنا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا خزانہ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین کا تاج میرے سر پہ پہنایا گیا ہے. یمشون علی الارض کی نالین میرے زیب قدمین فرمائی گئی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا عصا میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. لَعَمْرُكَ میری جان کی قسم اٹھائی گئی ہے. وَالشَّمْسِ میرے چہرے کی قسم اٹھائی گئی ہے. وَاللَّيْلِ میری زلف کی قسم اٹھائی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ مجھے اللہ نے کہا تیرے بوئے پہ مانگنے والوں کا ڈیر ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ تیرے دروازے پہ مانگنے والوں کا بھکاریوں کا ایک ڈھیر ہے خالی نہ جانے دینا. اور وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ عطا پر عطا 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 عطا پر عطا. اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنایا ہے, میں مانگنے والا نہیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ کوئی واقعہ شاقیہ دی لوڑ تو نہیں پہندی پئی؟ کوئی شیر شور تو نہیں پڑھن دی لوڑ پہندی پئی؟ ہن پھر جنہوں قرآن نہ جنہ پیارے انہاں اچھی سبحان اللہ کی. بندے قرآن انج چھڑ گئے نے اللہ دی قسمیں پڑھن تے بندے انجی مچلن. لا اسألکم میں مصطفیٰ ہوں مانگنے والا نہیں. فلا وربکا اللہ کہتا ہے مجھے میری قسم لا یؤمنون حتی یحکموکا کوئی مومن ہی نہیں جب تک آپ کو حاکم نہ مانے. میں نے آپ کو حاکم بنایا ہے, آپ مانگنے والے تو نہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا لا اسألکم علیہ اجران اللہ یاد ہے کی کرے گا؟ اگلی گل پچھلی گل نو پلٹے گی. ہون پھر مانا کی بند ہے سونیا منگ لے. سونیا آج منگنا ہے, آج نہ منگنا ہے. او سونیا تسی نہیں منگ دے, میں اللہ پیانا منگنا ہے. بات سنیں مولانا, آپ یہاں پہ امام و خطیب ہوں گے, ٹھیک ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ مولانا محمد اشرف صاحب زیدہ شرف و تشریف فرمائے, مسجد کے امام و خطیب ہے. کہتے ہیں مسجد کا بل آ گیا ہے, نمازی حضرات بل پیش کریں. یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے, دے یا نہ دے میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر میں قبلہ کے کان میں کہوں مدرسہ ہے بل آ گیا, اٹھ کے اعلان کریں اپنے گاؤں والوں کو کہ شاہ صاحب کے مدرسے کا بل دیں, تو اب تو مانگ میں رہا ہوں. نہیں اب جس نے نہیں دیا اس نے قبلہ کو نہیں دیا, نہیں اس نے مجھے نہیں دیا. اللہ نے کہا حبیب آپ تو مانگنے والے نہیں, یہ میں منگوا کر بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ مصطفیٰ کی عزت کا نہیں, یہ تو خدا کی عزت کا مسئلہ ہے. بولو یارا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. مولانا میں دیکھ رہا ہوں 4 عالم بیٹھے ہوئے ہیں, 5 عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑے مزے سے سن رہے ہیں, اور میں بھی مزہ لے رہا ہوں آپ کے پوری طرح سے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر سارے. اللہ فرماتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجر, اور نماز نہیں مانگی میں نے, نماز کا آرڈر دیا ہے. روزہ تو نہیں مانگا, روزے کا آرڈر دیا ہے. حج تو نہیں مانگا, حج. حاکموں کا کام مانگنا نہیں ہوتا, حاکموں کا کام آرڈر دینا ہوتا ہے. سارے دین کا آرڈر دیا ہے میں نے, اور اللہ نے سارے دین کا مجھ سے آرڈر دعایا ہے. لیکن یہاں کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب اس کا آرڈر نہیں دینا, اس کو آپ نے مانگنا ہے. حبیب آپ محمد ہیں لیکن اس کو آپ نے مانگنا ہے. چھوڑ دوں؟ نہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. اچھا مجھے اس بچے کا اشارہ شاید سمجھ میں آیا کہ کافی وقت ہو گیا, بند کر دیا قرآن پاک, میں جا رہا ہوں.
دیکھو بیٹا مولانا شبیر صاحب، غلام شبیر صاحب، اللہ آپ کی ود فیملی آپ کو مدینے لے جائے. دیکھو گزارش یہ ہے کہ تجارت کا ایک اصول ہے، پتر یہ اینک مجھے دے دو، قیمت پہ کرتا ہوں جتنے کا سودا ہے. تجارت کا اصول ہے جتنے کی چیز ہو اتنی قیمت دو، جتنے کی چیز ہو قیمت اتنی ہوگی. میں منت کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے کیا دیا ہے؟ فرمایا نماز دی ہے. یا رسول اللہ اللہ کیا منگوا رہا ہے؟ فرمایا حسین کی محبت منگوا رہا ہے. یا رسول اللہ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے میری اولاد کی محبت کو نماز سے کم نہ سمجھو، علی کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو، علی کے پیار کو. جملہ آگے ہے، آگے وزنی جملہ ہے، اتنا وزنی ہے کہ اٹھایا نہیں جا رہا، مجمع کی طاقت وہاں تک نہیں پہنچ رہی. علی کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو. جب بولو گے میں اگلا جملہ پڑھوں گا، علی کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو. نماز کی جرت نہیں آل محمد کی محبت کی برابری کر سکے، اس لیے کہ نماز اپنی قبولیت کے لیے اس گھر کے درود کی محتاج نظر آ رہی ہے. بولو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ. لا اسالکم علیہ اجرا، پانی ہے، الا المودۃ فی القربى. فی دیکھو فی، بس مجھے دے دو جگ دے دو، ایسی جگ دے دو. الماء فیہ، پانی جگ کے فی ہے، فی یہ پانی جگ کے فی ہے. جب تک یہ فی ہے ٹھیک ہے، جب تک یہ فی ہے تب تک ٹھیک ہے، صحیح ہے. جب تک یہ فی ہے ٹھیک ہے، جب تک یہ فی ہے حلال ہے. اب یہ فی نہیں رہا، کسی کام کا نہیں رہا، حرام ہو گیا. اللہ فرمایا حبیب ان سے کہہ دو جب تک علی کے پیار میں ہو، کام کے ہو، علی کے چھوڑ گئے کچھ نہیں رہو گے. اوے بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو، دانش دوبارہ نعرہ لگا، میں دیکھوں میں نے جانا ہے. قبلہ قرآن چھوڑا ہے بندوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک گھر سامنے ویندے ہو پہ یہ اندر لائٹ چل دی پہ، وہ کپڑے استری کر دینے پہ، ٹھنڈا پانی پی رہے نے، ایل سی ڈی چلا رہے نے، موبائل چارج ہے، اے سی چل دا پیا، باہر میٹر لگا ہے. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. کہاں مجمع پہنچا ہے، میری سوچ سے اوپر پہنچا ہے یہ تو. اس طرح سمجھنے لگ پڑو تو کون آگے نہیں پڑے گا یارا. اگر یہ ساری بجلی استعمال کر کے بل دیتے ہیں تو مومن ہیں، اور اگر یہ بجلی استعمال کر کے بل نہ دیں گے تو چور ہیں، چور. اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہو نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، مسلمانوں والے نام رکھواتے ہو، بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہو، اقامت کہتے ہو، میتوں کے جنازے پڑھواتے ہو، نکاح پڑھواتے ہو، عالم پناہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو فرمایا آل محمد کی نوکری کرو تاکہ مومن ہو جاؤ. اگر چھوڑ گئے تو نمازیں پڑھتے ہوئے چور ہو جاؤ گے.
रोजाना उठ के आए। आप जाग रहे हैं, जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। पता चला आलिम नहीं है, आले मोहम्मद के नौकर भी हैं। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, दारैन की साअत अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। देखें रज़वी साहब, मेरा आपसे उदार हो गया, अल्लाह की कसम मैंने इस आयत पर तकरीर नहीं की, आज नहीं की किबला, वाक़अतन नहीं की, उधार हुआ। लेकिन अब मैं एक लफ्ज आगे पढ़ूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं यक्तरिफ हसना, ओ जेड़ी तुसी एक नेकी पे लब दे सुना ओ आइए। हाय 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 हाय, ओ जेड़ी एक नेकी पे लब दे सुना ओ अली दा प्यार है। ओ जेड़ी ओए मैं मर जाऊंगा सारी जिंदगी के लिए, ओए अगर कोई मौलवी कहे गलत पढ़ के गया, ओ जेड़ी एक नेकी पे लब दे सुना ओ आले मोहम्मद दी नौकरी। मुझे आगे पढ़ने दे, मुझे आगे पढ़ने दे, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मैं यक्तरिफ हसना नज़िद लहू, ओए तुसी इन्ना को अली दा प्यार ले आ जे, मैं ओनू इन्ना कर लांगा। नज़िद लहू फीहा हुस्ना, ओए तुसी टुटा भज्जा कर आया जे शहीदा नाल प्यार, मैं ओनू सोना भी कर लांगा। मुझे इजाजत दे मैं आयत आगे पढ़ूं। थक तो नहीं गए? जिसे समझ आ रही है, जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। वशकुरूली, तुसी मेरा शुक्र करो, वशकुरूली तुसी मेरा शुक्र करो। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वल्लम यकू मिनल मुशरिकीन शाकिरन शाकिरन शाकिरन। मुस्तफा दे दादे इब्राहीम भी मेरा ही शुक्र कीता है। या मूसा इन इस्तफैतुका अलन नासि बिरिसालती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन। मूसा पाक भी मेरा ही शुक्र कीता है। फतबस्सम दाहिका मिन कौलिहा व क़ाल रब्बी रब्बी औज़िनी अन अशकुरा। सुलेमान दाऊद दे पुत्र भी मेरा ही शुक्र कीता है। सारे नबियां मेरा शुक्र कीता है। मा व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जेड़ा शुक्र करेगा मैं ओनू चोखा देंगा। व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जेड़ा शुक्र करेगा मैं ओनू चोखा देंगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, जेड़ा शुक्र करेगा मैं जहन्नुम बुझा देंगा। तुसी मेरा शुक्र करो, तुसी मेरा शुक्र करो। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। शकूर शकूर, शक ना करो, शक ना करो, शक ना करो। जमाना मेरा शुक्र करदा जे, लेकिन जड़ा अली दा हुबदार मेरे को लाएगा मैं अल्लाह हो के ओदा शुक्रिया अदा करांगा। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे फिर आयत पढ़ने दो। इन्नल्लाह गफूर। देखिए मैं नहीं आगे चलूंगा, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, मुझे देखो। इन्नल्लाह गफूरुन, शक ना करो, पहले मैं उसके गुनाह माफ करूंगा, शकूरू फिर उसका शुक्रिया अदा करूंगा। तू ते आयत दे शुरू च आख्या सी पाक लोकां दा जिक्र है ते पाक बंदे चाहिए ने, ते बंदे सिर्फ पाक होने चाहिए ने। इहदे विच ये एंड ते विचों पलीत कित्थों आ गए ने जिन्हां दे गुनाह पिया माफ करना है। मुझे वो सुन सकता है जिसे कुरान से ताल्लुक है। कसम बखुदा मुझे वो सुनेगा जिसका दिल करता है हम कुरान को खोलें यार, कुरान को देखें यार, कुरान को सुनें यार, कुरान को समझें यार। मैं फिर से कहना चाहता हूं, तू आपे आख्या सी ना आमनु वामिलु सालिहात,
نیک چاہیے نے، نیک چاہیے نے، نیک چاہیے نے، نیک چاہیے نے، نیک پاک 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 گھارے پاک چاہیے نے. یہ اینڈ تے پہ فرمانا ان اللہ غفور شکور، میں گناہ معاف کراں گا. یہ گناہ کتھوں کو لینے اتھے؟ اللہ فرماندا ہے جے کلا پاک ہی کر ہوندا نا تے پھر تے صرف پاک ہی ہوندے. یہ جننے پاک نے نا انہیں کریم بھی نے نا. نہیں میں اگلا جملہ نہیں پڑھ سکتا، تیرے ورگی جوانی نو اگلا نہیں ہے جڑی قرآن لئی نہیں بولی پئی یار. میں ایک واری پھر آکھن لگا میرے وال ویکھ، میں عرض پہ کرنا، میں گزارش پہ کرنا، اگر صرف پاک گھر ہوندا تے صرف پاک ہوندے. اے جننے پاک نے نا اوڈے کریم بھی نے. ساری زندگی دا گناہگار بھی اگر ہور بن کے انہاں دے بوے تے آج اللہ دی قسمیں میرے وچوں دعا لئیے سارے مجمع نے، ایتھو دعا نکلیے تو آڈی خیر ہوئے سونا سنیا جے یار. نہیں میری محنت دا مول دیتا جی، میں قبول کیتا. ہون ایک باری آخری جملہ، ان اللہ غفور، من لیا کریم گھرے میرے ورگے رل گئے نے. تو گناہ معاف پیا کرنے تے نال شکریہ ادا پیا کرنے. ویسے اسی نہیں ہوں گناہگار نو منہ لاندے بندے ہو کے، تے تو اللہ ہو کے پیا فرمانے میں گناہگار دا شکریہ. اللہ فرماندہ ہے چپ کر ہوئے، گناہگار زہرہ دا غدار تے نہیں نا. پتہ چلا جیتے رہے. مولانا غلام شبیر صاحب آپ کے ساتھ قبلہ، آپ کے ساتھ قبلہ، آپ کے ساتھ قبلہ، آپ کے ساتھ قبلہ. جتنے علماء تشریف فرما ہے، میں آپ کی جوتیوں کا نوکر ہوں. میں خوش ہوں. میں اب اس سے آگے نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کے آگے میں کچھ احادیث پڑھتا، کچھ کربلا کو پڑھتا، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش میرے پاس ختم ہو گئی. میں واپس چلتا ہوں اس جملے پر کہ اللہ کی کچہری میں گناہگار چلتا ہے، آل محمد کا غدار نہیں چلا کر. ٹھیک ہے میں واپس چلتا ہوں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. رک جاؤ کیمرے چل رہے ہیں، دنیا اسلام تک میری آواز جا رہی ہے. مجھے سنی سن رہے ہیں، مجھے شیعہ سن رہے ہیں، مجھے اہل حدیث سن رہے ہیں، مجھے دیوبندی سن رہے ہیں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، کائنات گھبرائے گی، زمانے والے گھبرائیں گے. اللہ من شاء اللہ، جو میرے محبوب ہیں وہ مسکرائیں گے. وَكُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ. مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے اور گھبرانے والے بھی میری کچہری، لیکن جو مسکرائیں گے اور میرے محبوب ہوں گے. من جاء بالحسنتی، جب وہ میرے پاس آئیں گے علی علی کرتے آئیں گے. جب وہ میرے پاس آئیں گے علی علی کرتے آئیں گے. فَالَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. ادھر انہوں نے علی کہا، ادھر فوراً میں نے جنت دی. وَهُم مِّن فَضَئٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. یہی وہ میرے محبوب بندے ہیں، آل نبی کے نوکر، جنہیں قیامت کی گھبراہٹ سے امان میسر ہوگی. اتنے میں ادھر سے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے سروں پر پہاڑوں کے برابر نمازیں ہوں گی، زکاتیں ہوں گی، حج کے انبار ہوں گے. اور بیٹا آخری جملے ہیں، ضائع نہیں کرو، حرکت نہیں کرو. وہ فرشتوں کو اپنی ڈال دیں گے. تول دو، جلدی سے تول دو. میں ملائکہ سے کہوں گا ساری عبادات جلا دو،
سارے حاجی جہنم میں پھینک دو، مر گئے نیک کام کرتے کرتے، علی کا پیار نہیں لا سکے۔ اور ادھر سے کچھ گناہگار بھی آئیں گے اور مجھے فرشتے کہیں گے یہ گناہگار ہیں، کتاب زندگی کو میں دیکھوں گا گناہوں سے لبریز ہے، اب میں فرشتوں سے کچھ نہیں کہوں گا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ملائکہ سے کہوں گا جنت کے گیٹ کھولو۔ مجھے فرشتے پوچھیں گے ان نمازیوں کو جلا دیا، ان گناہگاروں کو جنت دی، میں کہوں گا ان نمازیوں کو جلانا میرا عدل ہے، آل محمد کے نوکروں پر میرا فضل ہے۔